السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، عید الاضحیٰ کے دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس وظیفے کی برکت سے بہت سارے فائدے ہیں۔ وہ تین فائدے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو جو لوگ قربانی نہیں کر رہے وہ قربانی، ان کے 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک اولاد کو نافرمانی سے بچائے، اور جو حضرات جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے وہ حضرات صالح اولاد کے لیے دعا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے اجداد، عزیز رشتہ دار اور پوری دنیا کے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، جنات مرد، جنات عورتیں جو فوت ہو چکی ہیں، ان کے لیے آپ وظیفہ پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وظیفے کو پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے گا تو اللہ پاک کو ہر قبر کے اندر 1000 انوار داخل کر دیں گے، روشنی روشنی ہو جائے گی ہر قبر کے اندر۔ اور جس وقت وہ بندہ خود فوت ہوگا تو اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے 1000 تجلیات، نور، چراغ روشن کر دیے جائیں گے، مہمان کی آمد ہے قبر کے اندر۔ تو خواتین حضرات آتے ہیں وظیفے کی طرف، اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ عید والے دن کا ایک وظیفہ ہے جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید والے دن یہ وظیفہ ضرور کرے، اور اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو دنیاوی بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ حج والے عید والے دن آپ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب پڑھیں گے آپ، اور جب اتحیات پر پہنچیں گے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آپ نے نماز کے اندر ہی سلام پھیرنے سے پہلے 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ اولاد کے لیے ہے، یہ نافرمان اولاد کے لیے ہے، اور صالح اولاد کے لیے یہ دعا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اپنی اولادوں کے لیے، تو وہ جو ہے کہ وہ دعائیں اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ تو اس لیے جو ہے کہ آپ کے لیے بھی میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 313 مرتبہ لبیک اللہم لبیک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ پھر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ ایسے رکھنے دعا کی شکل میں، زمین پر ہاتھ رکھنے، ماتھا زمین پر ٹیک دے دینا ہے، ناک زمین پر لگا دینی ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ پاک آپ کے پاس آمین کہنے کے لیے بھیج دے گا۔ اس کے بعد جو ہے رب کو جو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد جناب علی آپ نے اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ میری اولادوں کو صالح کر، اور بے اولادوں نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ سر اٹھا لیں، اور منہ ہاتھ جو ہے وہ چہرے کے اوپر پھیر لیں۔ یہ آپ کا جو وظیفہ جو ہے اولاد کے لیے، اور اس کو جو ہے کرنے کے لیے، جس میں اس کے کرنے سے دنیاوی طور پر 100 اونٹوں کی قربانی کا ثواب ہے۔ کسی جگہ پر حدیثوں میں لکھا ہے کہ 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے، اور کسی جگہ پہ لکھا ہے 1000 اونٹ
قربان کرنے کا ثواب ہے. یہ ثواب ہے, قربانی نہیں ہے کہ آپ نے مثلاً کہ خرید لی اور کر لی, نہیں, ثواب ملے گا آپ کو. تو میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے جب یہ وظیفہ کر لیا تو اولاد کو اللہ پاک صالح کر دے گا. نافرمان اولاد جو ہے وہ تابع دار اللہ پاک کر دیں گے. اسی طریقے سے جو مثلاً یہ ہے کہ جو حضرات جو ہیں جہاں بھی ہیں, جس ملک کے اندر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری یوٹیوب چینل وظیفہ QHP چینل کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے. اور جناب علی کے خصوصی طور پر جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو میں خصوصی طور پر عید مبارک کہتا ہوں. عید مبارک کہتا ہوں. اللہ پاک ایسی خوشیاں آپ کو دے اور آپ کو وافر مقدار میں دولت عطا فرمائے کہ آپ قربانی خود خرید کر کریں. ساتھ میں ایک نصیحت بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا جو گوشت ہے, ایسے ہوتا ہے نا کہ ادھر گھر میں گوشت دے دیا تو وہاں سے بھی گوشت آ گیا, ایسا نہ کرا کریں. جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہے ان کے گھر میں تو گوشت پہلے ہی موجود ہے, ان گھروں میں گوشت پہنچائیں جہاں قربانی نہیں ہو رہی. غریب غربا کا خیال رکھیں. آپ اپنے محلے کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, جہاں پر جو حضرات واقف ہیں, ملنے والے ہیں, نمازی ہیں, جو مشترکہ نماز پڑھنے والے ساتھی ہیں, ان کے گھروں کے اندر دیکھیں جہاں پر قربانی نہیں ہے وہاں پر قربانی پہنچا دیں. تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے جو وظیفہ رکھا ہے, یہ سیکنڈ پوزیشن میں جو وظیفہ تھا وہ میں نے بتا دیا ہے کہ صالح اولاد کے لیے ہے, اور اللہ پاک برکت فرما دیں گے اور روزی وافر مقدار میں کر دیں گے اور انسان کا دل سخی کر دیں گے, اور جناب علی کے بندے کے دل میں محبت قرب پیدا ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ قرب ہوگا, انسانیت کے ساتھ قرب ہوگا. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ عید والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد, یا پہلے پڑھ لیں یا نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں, یا صبح آپ نے جو وظیفے مکمل کر لیے ہیں اس کے بعد پڑھ لیں. اگر آپ سارے وظیفے مکمل کر لیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں وہ ساروں سے بہتر ہے. لیکن اگر آپ عید سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں, عید کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے. اول آخر ساتھ بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور اسے پڑھ کر جناب علی تمام مسلمانوں, مردوں, عورتوں, جنات, مرد, عورتیں, ان سب کی روحوں کو سوال کر دیں, اور خصوصی طور پر اپنے جو گھر کے فرد جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو ان کو احصال ثواب کر دیں. جب آپ احصال ثواب کریں گے تو اسی وقت پروانہ جاری ہو جائے گا, تمام قبروں کے اندر پروانہ جاری ہو جائے گا, اور وہ جو ہے اللہ کی طرف سے نور جو ہے قبروں کی طرف چلا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر ہر سال یہ وظیفہ پڑھا, اور جب وہ خود انتقال کرے گا وہ قبر میں اترنے سے پہلے رب العالمین اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ چراغ روشن کر دیں گے. 1000 انوار, تجلیات, روشنی ہی روشنی ہوگی, اور قبر محبت کے ساتھ پکار رہی ہوگی کہ آجا میرے آغوش میں, آجا میری آغوش میں. تو بات یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے ساتھ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ یہ وظیفہ سال میں 2 مرتبہ آتا ہے, عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن. یہ آپ نے جو ہے اپنا لینا ہے اور اسے کرنا ہے, یہ ضرور کرنا ہے. میں نے آپ جو بتایا ہے نا, اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. کہ دوسرے نمبر پر جو ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان جو عید الاضحیٰ ہے, عید الاضحیٰ کی 9 تاریخ کو جب آپ رات کو کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے ہیں تو پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا. روزہ آپ نے رکھنا ہے, 10 تاریخ کا روزہ آپ نے رکھنا ہے. کوئی چیز نہیں کھانی, آپ نے اٹھنا, نہانا دھونا, وضو کرنا, نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھجور کھا لیں یا کوئی دودھ کا گلاس پی لیں یا کوئی بھی چیز آپ کھا لیں. روزہ آپ نے افطار کر لیا. کچھ لوگ جو ہیں قربانی کرنے کے بعد کلیجی نکلے گی, پکے گی, پھر کھائیں گے, بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. وہ حضرات سے گزارش ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ
کوئی چیز کھا لیں پیٹ کے اندر اور اس کے بعد قربانی ہوگی، جو مرضی پکائیں اور کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے ثواب ملے گا آپ کو۔ دیکھیں نا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، 10 ذی الحج کو روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو یہ چھوٹا سا روزہ ہے نا، لمبا تو نہیں ہے، 18 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، یہ چند گھنٹوں کا روزہ ہے۔ اور آپ نے آج کل تو جناب علی کی 6 بجے 7 بجے عید پڑھی جاتی ہے اور روزہ آپ نے کھول دینا ہے۔ عید الفطر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کو آپ کھجوریں میٹھی چیزیں کھا کر نماز کے لیے جائیں، اور عید الاضحیٰ پر آپ نے روزہ رکھ کر جانا ہے، اور عید پڑھنے کے بعد آپ نے افطار کر لینا ہے۔ تو یہ کتنی قیمتی باتیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہم تک پہنچائی۔ یہ اللہ کا فرمان تھا۔ اللہ نے جو بھی طریقہ بتایا، جو طریقے بتائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بتا دیے۔ اور اس کے بعد دنیا جو ہے، جو خلفاء حضرات ہیں، جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں، وہ اپنے انداز میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، اور آپ کو شیئر بھی کروں گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں واٹس ایپ کے اوپر بھی دوستوں کو شیئر کر دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات اچھی لگے اور وہ اس پر عمل کر لے اور ثواب پا لے۔ وہ ثواب پائے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ میں ثواب کی نیت سے آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرات جو ہیں، جب یہ اس کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جناب علی کا آپ کو خود دیکھیں گے کہ آپ کا جسم کھل کر کھل جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ واقعی یار میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی ہے، اللہ پاک مجھ پر کرم فرما دیں گے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اور ہر سال 2 عیدیں آتی ہیں، دونوں عیدوں کے اندر ان وظیفے کو کریں، اور کرنے کے بعد کریں۔ یہ جو وظیفہ میں نے بتایا نا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو ہے لبیک والا جو وظیفہ ہے وہ عید الاضحیٰ کے اوپر پڑھا جائے گا۔ تو باقی جو ہے کہ آپ جو ہے سمجھدار ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے، اور میرے وظیفہ QHP TV کے اوپر بہت ساری ویڈیو لوڈ بھی ہیں، وہاں پر بھی آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو دوست میں نے دیکھا ہے کہ یہ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اور دوسری ملکوں کے اندر میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، ناراضگی ہے میرے ساتھ، یا میری بات اچھی نہیں لگتی ہے، اور دیکھتے ہیں اور ویڈیو بھی پوری سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد جناب یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ لیکن میں دوستوں سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئٹم کو بھی دبائیں۔ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اسی وقت میری ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر ایک بار میں تمام مسلمان مردوں، عورتوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جن جن حضرات نے قربانی کی ہے، اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جناب علی کے ان کے جناب جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما کر شیشے کی طرح صاف دل کو کر دے، اور گناہوں کی جو دلدل جو دل کے اوپر چڑھی ہوئی ہے کالی چادر کی شکل میں، اللہ پاک سب کے گناہ معاف فرما دے، اور جناب علی کی عزت اور شہرت دے دے، صحت اور تندرستی دے دے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔